السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 22 پارے کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمارے دین میں اضافہ فرما، دین کی سمجھ میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہم حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے تھے، داؤد السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، تو جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجسمے اسٹیچوز بنانے کے لیے تانبے کے بڑے بڑے لگن جیسے حوض یا تالاب اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ سے نہ ہل سکتی تھیں، اتنے بڑے بڑے بناتے تھے تو جنات بناتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر آنے والے عظیم الشان انعامات اور احسانات کو یاد دلا کر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو، یعنی حضرت سلیمان اور ان کے خاندان والے، تم سب ان نعمتوں کے شکریہ میں نیک کام کیا کرو، یعنی محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جس سے حق تعالیٰ شانہ کی شکر گزاری ٹپکتی ہو، اس سے معلوم ہو کہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں، آپ کے اعمال سے یہ ثابت ہو۔ حدیث میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اعملوا آل داؤد شکرا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، جیسے کہ ہمیشہ صحابہ کا معمول تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، یعنی کہ آپ دونوں حالتوں میں، یا غصے میں ہو یا آپ کو پسند ہو، دونوں حالتوں میں بھی انصاف کرنا، اور غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور معیار روی اختیار کرنا۔ یا ہے آپ کو اللہ نے خوب دولت دی ہے یا آپ کو دولت نہ دی ہو تو خرچ کرنے میں اعتدال کے ساتھ، یعنی بیچ کا راستہ ہو، یعنی اتنا زیادہ نہ خرچ کرے بندہ کہ یعنی کہ اسراف میں آ جائے، اور نہ اتنا کم خرچ کرے کہ بخیل بن جائے، بخالت میں آ جائے۔ تو اس کو میڈیم جو ہے جو راستہ ہے وہ راستہ اختیار کرنا ہے، اور خفیہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، یعنی کوئی دیکھ رہا بلکہ نہیں، بلکہ ظاہر میں بھی ہم کو ڈرنا ہے اللہ سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے، تو جو ہے، یا پھر آپ انٹرنلی بھی ہیں، آپ جیسے کمرے میں بند ہیں تو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یا پھر آپ بازار میں بھی ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور ڈرنا ہے اللہ سے، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ چیزوں کو نہیں کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں 3 چیزیں ہیں، ایک غضب اور رضا میں بھی جو ہے آپ انصاف کرنا، اور امیری اور غریبی میں بھی جو ہے اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اور خفیہ چھپے ہوئے یا دکھا کر بھی دکھنے والی جگہوں پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ احسان تو اللہ کو کم و بیش سبھی پر کرتا ہے، لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تو ہر ایک پہ احسان کرتا ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہماری باڈی میں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، آسانی سے گھوم رہی پھر رہی، کتنے قسم کے ہم کلر دیکھتے ہیں، زبان پہ کتنے مزے آتے ہیں، بندے کے آنکھ بھی بند کر دیں تو خالی زبان پہ مزہ رکھ کے بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ آم کا مزہ ہے، یہ تربوز کا مزہ ہے، یا پھر یہ کڑوا ہے، یعنی کہ اب بے حساب زبان سے، ایک زبان ہے لیکن اس میں اتنے ٹیسٹ اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہم پر ہیں، آسانی سے ہم سانس لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم سانس آسانی سے لے رہے ہیں اور اس کو خارج کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا حکم عمل کے ذریعے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات میں زبان سے مانتا ہو، زبان سے تو کہتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے، مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو تو یہ زبانی شکر کے معنی ہے۔ اصل شکر گزاری بندہ وہ ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور بات کا ایک احسان یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو ہے انعامات کا جو ہے آپ دکھا کے بھی بتانا ہے، کہ آپ اپنے باڈی سے اس کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں ہم حقیقت میں جو ہے اللہ کا
یہ کر رہے ہیں، تو اپنی وہ اعضاء کو وہیں استعمال کریں جہاں اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی شکر گزاری ہے۔ آنکھ وہی دیکھے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کی ہدایت ہے، ہاتھ وہی کام کرے جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کی ہدایت ہے، تو یہ جو ہے شکر گزاری ہے۔ پھر وہ دل سے بھی شکر ہوگا، پھر اس کی صحیح طریقے سے عبادت ہو تو وہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس تعمیر کرا رہے تھے، اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے نا ایک عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی، کہ سلیمان علیہ السلام کو یعنی کہ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ کی جو ہے زندگی ختم ہونے والی۔ جب معلوم ہوا کہ میری موت آ پہنچی ہے تو جنات کو تعمیر کا نقشہ بتا کر آپ شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں تک آپ اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کی ناش مبارک لکڑی کے ساتھ، آپ ٹیک لگا کے لکڑی سے کھڑے تھے تو وہ کھڑی رہی، کسی کو آپ کی وفات کا معلوم نہیں ہوا، کسی کو بھی وہ سمجھے کہ آپ صاحب زندہ ہیں۔ وفات کے بعد ایک مدت تک جنات جو ہے نا اپنا کام جو کر رہے تھے تعمیر کا، جو کنسٹرکشن کا، وہ کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو جب کمپلیٹ ہو گیا، جو اسٹرکچر بننا تھا جب کمپلیٹ ہو گیا، تو کیا ہے وہ عصا جو تھی جس پر کھڑے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام، وہ عصا کیا ہے ٹوٹ کے گری، اس کو جو ہے دیمک کھائی، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے کھوکھلی ہو گئی، اس کے بعد وہ ٹوٹ کر جب گری تو وہ بھی جو ہے نا سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، ان کی ناک گر پڑی۔ اس وقت سب کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت دنوں تک جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا تھا ان کا، اور وہ افسوس کرنے لگے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ عالم الغیب جو ہے آپ کے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ جنات کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا محنت سے کام کرتے ہیں، وہ حالانکہ وہ مر گئے تھے، اگر ہم کو پہلے معلوم ہو جاتا تو یہ تکلیف اٹھاتے نہیں تھے، ہم یہ چھوڑ دیتے تھے کام۔ ایک حدیث میں شدید وعید آئی ہیں، مثلا صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، جو پینٹنگ جو کرتے ہیں، تصاویروں کی جو بناتے ہیں، اس کو جو ہے سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اور بعض روایت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں بہت کم ضرورت ہے تصویر کم سے کم اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تصاویر جو کیمرے کی بھی ہیں اس کو علماء نے جائز تو کہا ہے، لیکن غیر ضروری چیزوں کے لیے نہ ہی اتاریں اسے، نہ ہی جو ہے یہاں وہاں سوشل میڈیا پر ڈالیں یا کہیں اور دوسروں کے ہاتھ نہ پہنچے۔ بہرحال احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک جو ہے رائٹ ہینڈ پہ اور دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رب نے پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار ہے، یعنی یہ شہر آپ کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دونوں طرف جو ہے آپ کے باغات ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی باغ ہے، لیفٹ سائڈ پہ باغ ہے۔ یہ سبا، ملک سبا جو تھی، وہ قصہ جو ہم پڑھے تھے ان کے شہر کا یہ چل رہا ہے ایریے میں۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، جب نعمت اللہ کی ملی تو ناشکری کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو انہوں نے جو کیا ہے منہ پھیر لیا اور پھر نافرمانی کر لے۔ بس ہم نے ان کو پرزور سیلاب چھوڑ دیا، انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے، اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں تھی، یعنی کانٹے دار درخت تھے اور جو ہے بیریاں تھی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکری ہی کو دیا کرتے ہیں۔ جتنے اللہ نے نعمتیں دی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم کو جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک ایک نعمت جو ہم کو اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے
مال کے اعتبار میں اپنے سے نیچے بندوں کو دیکھے. جیسے میں آج 10-15 ہزار کما رہا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ 5,000 والا کیسے زندگی گزار رہا, تو آپ کے دل میں جو ہے نا شکر گزاری ہوگی. وہ کیسے کپڑے پہن رہا, اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا. اوپر کو نہیں دیکھنا ہے. جو میں 15,000 کما رہا ہوں تو 30,000 والے کو دیکھوں گا تو دل میں نافرمانی اللہ کی پیدا ہوگی, اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی. اس سے جو ہے نافرمانی پہ پہنچے گا بندہ. تو ناشکری یہ ہوگی کہ دیکھ کے ارے بھائی اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, بلکہ وہ دل میں دکھ کرے گا. اور جو ہے نا, تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیچے کے دیکھیں. اور اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار میں, تقوی کے اعتبار میں ہم اوپر والے کو دیکھنا ہے. ارے بھائی یہ حافظ ہے, ماشاءاللہ کتنی قرآن پڑھ رہا ہے, مجھے بھی اللہ اس کی سعادت دے دے. اس سے آپ جو ہے جلن بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل کرنے والوں کو صرف ایک جگہ جائز ہے آپ کو کسی سے جلن اور حسد کرنے کا, اس سے کہ ایک بندہ جو ہے نا خوب پیسے خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں, تو کیا کرنا ہے, وہ دیکھ کے بھائی ارے اللہ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی خرچ کرتا ہوں, کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اس کے, خرچ کر رہا ہے. یہ اس میں آپ جلن اور حسد کا جو ہے یہ ایک ہی ہے جہاں پہ آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ملیح سبا کے تعلق سے اسی طبقے سے ہے. دوسرا طبقہ جو ہے 550 قبل میں ہے. یہ ابھی آگے بڑھتا ہوں میں یہاں پہ. سارا یمن جو ہے ایک دم ایمان لے آیا. اس قوم سبا میں بہت سے سلاطین بڑے آپ کے کیا بولتے بادشاہ گزرے ہیں. بعض اچھے بھی ہوئے اور بعض بت پرست تھے, بت کی پوجا وغیرہ کرتے تھے. جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کیا تو سالوں تک جو ہے انہوں نے اس امانت الہی کو یعنی ایمان پر قائم رہے. وہ کئی سالوں تک جب انہوں نے ایمان سے روگردانی کی, جب ایمان سے کافر بن گئے اور دوبارہ شرک اختیار کرا, تب اللہ کے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر ان کو ہدایت کی دعوت دی. اور جو ہے بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود اپنے نائبوں کے ذریعے ان کو ہدایت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے تھے وہ جو ہے ان لوگوں کو دیتے تھے, لیکن جب انہوں نے شرارت کی, جب جو ہے اللہ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سیلاب کے ذریعے ان کو تباہ کیا تھا. خوشی, عیش اور ہر قسم کی راحت و آرام نے آہستہ آہستہ ان میں وہی اخلاق کے خرابی پیدا کر دی تھی جو ہمیشہ متکبر مغرور قوموں میں ہوتی تھی. بد اخلاقی میں اہل سبا یہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انہوں نے دین حق کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا اور کفر شرک کی سابقہ زندگی کو دوبارہ اپنا لیا تھا. پہلے جیسی زندگی تھی ان کی, ویسے ہی زندگی انہوں نے اپنا لی تھی. ایک روایت میں ہے کہ اس درمیان میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 13 نبی آئے, مگر انہوں نے توجہ نہ کی اور اپنی موجودہ خوش عیشی, مست پرستی اور دائمی وراثت سمجھ, ہمیشہ رہنے والی ہے ہماری یہ چیزیں سمجھ کر شرک اور کفر کی بدمستیوں میں مبتلا رہے. ان سے جو ہے انہوں نے توبہ نہیں کی, اس میں جو ہے انہوں مبتلا رہے ہمیشہ جو ہے اس میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کا عذاب مسلط کیا, جس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیری کانٹے دار درخت آ گئے اور مزہ پھل اگ گئے. یہ شہادت دینے اور عبرت کی کہانی سنانے لگے کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والی قوم کا یہ حشر ہوتا ہے. پہلی سزا یہ ہوئی کہ وہ بند جس کی تعمیر ہو, جو وہ لوگ جو ہے بند بنائے تھے اس کو جو ہے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے توڑ کے اس سے بہا کے پانی پورا اندر آ گیا تھا, جس کے بدلے ان کا پورا خوبصورت حسین باغات اور کھیت اور ان کے باغ اور سب جو ہے نا اللہ کے حکم سے ٹوٹ گرنے کے بعد وہ بند, اچانک اس کا پانی سیلاب لے کے آیا. اس تمام زمین پر جن میں جو ہے نا بہترین خوبصورت باغات تھے, جو پھل دینے والے تھے, جو بہترین جو ہے لہلہاتے تھے, وہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈبو کے رکھ دیا. جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقے میں باغات کے بجائے کیا ہو گئے, جنگلی بیری کے درخت اور پیلو کے درخت جس کا پھل بھی بد ذائقہ ہوتا, بد مزہ ہوتا ہے, اس کی جگہ وہ آ گئے. اور خدا کے عذاب کو قوم سبا کی کوئی قوت نہ روک سکی. یہ جو ہے ہم کو یہاں پہ تنبیہ ہوتی ہے, ایسے واقعات سنا کر کے ہم بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیں. جو نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. بہت سارے لوگ اس کے پیچھے, شیطان کے پیچھے چل پڑیں گے.
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، نہ ہی وہ جو ہے بنائے ہیں، نہ ان میں وہ شریک تھے بنانے میں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، نہ ہی انہوں نے اللہ کی کو بنانے میں کوئی ہیلپ کی ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا۔ کون کر سکے گا؟ صرف اللہ جس کو اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، یعنی اللہ کے سامنے سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت اللہ نے اجازت دی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو وہ ہے جہاں بڑے بڑے قریب جو بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ یہ بھی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کی نسبت ایک ہر سفارشی کر سکیں، کوئی نہیں، نہ ہی انبیاء، نہ اولیاء، نہ ملائکہ۔ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں فائدہ مند ہوگی جن کے لیے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے، اللہ کی طرف سے سفارش کا حکم ملے گا تو ہی وہ سفارش اس کے کام میں آ گئی۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین اور رحمۃ العالمین کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد انبیاء اور صلحاء نیک لوگ اور ملائکہ کو مختلف قسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی، لیکن جو بھی شفاعت ہوگی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اجازت سے ہوگی۔ بالآخر گنہگار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی، اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ شفاعت کے ذریعے ان لوگوں کے انبیاء کی، ملائکہ کی، انہیں نکال لیں گے، اور جو کفر اور شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے اجازت نہ ہوگی۔ جو کفر کرتا تھا، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا تھا کوئی بھی اللہ کی صفات میں، تو اسے جو ہے نہیں بخشا جائے گا، اسے نہیں شفاعت ملے گی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور یہ بھی کہنے لگے، اور کیا کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو ہم بہت مالدار ہیں، ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ بہت پڑھنے والے، بہت عقل مند، بہت ڈگریاں لینے والے بھی جو ہے نا وہ پیسہ نہیں کما سکتے، وہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ ایک جو ہے نا غریب بالکل ان پڑھ سا بندہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پیسے کماتا ہے کہ وہ جو پڑھا لکھا نہیں کماتا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ خوب دولت دے دیتے ہیں، اسے خوب فراغی رزق دے دیتے ہیں، اور کسی کسی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں،
اگر تمہارے پاس خوب پیسہ ہے یا خوب اولاد زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ ہاں، ہمارا مقرب تو وہ ہے جو ایمان لایا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کی؟ وہ ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہا اور کنٹینیوسلی وہ نیک عمل کرتا رہا۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا۔ جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیں گے، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، جنت کے غرفات میں۔ بالا خانے یعنی کہ کیا بولتے ہیں آپ، اوپر کے جو مکان ہوتے بالا خانہ کہتے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس میں جو ہے ٹیڑھ پن نکالتے ہیں، آیتوں میں جو ہے الٹے سیدھے اپنے تعویلیں نکال کر، مطلب نکال کر، اس کا جو ہے مفہوم نکال کر پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب تیار ہے۔ قل ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ یہاں پہ پچھلی آیت میں ایک بات بتا دینا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جو ہے نا بہت سارے یعنی کہ تفاسیر کرنے والے اور آپ کے دین پھیلانے والے ہیں، تو لیکن نہج بہت ضروری ہے۔ کس علماء کے کتابیں پڑھی جا رہے ہیں، کس علماء سے ان کا لنک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایسے بہت سارے فرقے آج دنیا میں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا جو ہے نا غلط عقائد، غلط چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ آپ کو دین سے نکال کر کفر تک پہنچا دیں گے، بعض ایسے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ کون سی کتابیں پڑھی جا رہے ہیں۔ اگر کوئی پڑھا بھی رہا ہے تو یہ تسلی کر لینا چاہیے کہ وہ ایسے علماء ہوں جو حقیقت میں جن کے پیر کوئی کسی نے انگلی نہ اٹھائی ہو۔ تو ایسے سلسلے علماء کا جو سلسلہ ہے، جن کا سلسلہ پورے یعنی صحابہ تک پہنچتا ہے تعلیم کے اعتبار سے، ایسے ہی علماء کو چوز کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے بہت مسائل ہیں اس میں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، خوب دیتا ہے روزی، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا۔ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ خرچ کریں وہ اللہ اپنے پاس رکھے گا، اس سے بڑھ کے آپ کو یہاں دنیا بھی میں عطا کرے گا، اور آخرت میں تو آپ کا اجر تم بالکل محفوظ ہے۔ اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ تو بعض لوگ ہیں جو فرشتوں کو بھی خدا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم کو پوجا کرتے تھے؟ قل ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء من عباده، یہ ہو چکا ہے، ہو گئی ہے تو۔ مومنین کو بتلایا جاتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی رضا میں مال خرچ کرتے وقت تنگی اور دل میں جو ہے نا افلاس کا ڈر نہ لائیں، یعنی کہ بھئی میں دے دوں گا تو فقاٹ ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس کم ہو جائے گا، یہ نہ سوچو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق و مال کم نہیں ہوتا۔ جو رزق مقدر ہے، جو آپ کو ملنا لکھا ہے، وہ پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے، اس میں تمہارے خرچ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ آپ کو جو چیز دینا ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا مل کے رہے گا جتنا آپ کے نصیب کا ہے، بلکہ خیر کے مواقع میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، اور حق تعالیٰ اس کا جو ہے نا آپ کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی، خواہ مال کی صورت میں ہو یا جو ہے آپ کے دل کو قناعت دے دیتے ہیں، یعنی کہ تسلی ہو جاتی ہے آپ کے دل کو، اور آخرت میں اس کا اجر تو ملنا ہی ہے، یقینی ہے۔ غرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا اس کے ساتھ گمان رکھے، اور اس کی مرضی میں خرچ کرنے میں فقر و فاقے کا اندیشہ نہ رکھیں، یہ کہ بھائی میں کروں گا تو بھکاری ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، یہ نہ سمجھیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا؟ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور بخالت کرنے والے کا مال ضائع کر دے. یعنی کتنی بڑی دعا بھی دے رہے ہیں، پھر بدعا بھی دے رہے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا. سبحان اللہ. جب آپ لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے خرچ کریں گے ہم پر. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہم اپنے بیوی بچے کو پال رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کے لیے صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے وہ. تو وہ بھی صدقے کے حکم میں اور جو ہے اجر ملے گا اس پر. اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو کیا کرے گا؟ ضرور دے گا. وہ خرچ جو تعمیر میں یعنی فضول اور زائد ضرورت تعمیر میں یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں ہے. جو انیسیسری جہاں پہ خرچ کرتے ہیں ہم اس کا کوئی جو ہے آپ کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہم کو بھی یقین نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے. پہلے جب کافر تھے دنیا میں ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. بن دیکھے دور ہی سے زن گمان تیر چلاتے تھے، اٹکلیاں چلاتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا. وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. کفار اور مشرکین کے بعض وہ جاہلانہ اور احمقانہ باتیں بیان فرمائے گئے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن کریم پر لگاتے تھے. اس لیے اخیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کفار جتنی چاہیں باتیں بنا لیں اور جو ہے ڈینگے چاہیں مار لیں، لیکن وہ وقت قابل دید ہوگا، دیکھنے کے لائق ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے. دیکھ کر گھبرائیں گے اور ان کے ہوش حواس اڑ جائیں گے. گھبرا کر ادھر ادھر بھاگیں گے کافر جو منکرین کفر کرتے تھے، جو نبی کو نہیں مانے، جو اسلام نہیں لائے. بھاگیں گے کہ کہیں پناہ کی جگہ مل جائے تو چھپ کر اپنی جان بچائیں گے، لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی، نہ بھاگ کر، نہ چھپ کر، نہ کسی کی حمایت، نہ کسی کی پناہ سے. نہ کوئی آپ کو بچا سکتا، نہ چھپ سکتے، نہ بھاگ سکتے، نہ کوئی کسی کی پناہ میں جا سکتے. غرض یہ ہے کہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے. اس وقت گرفتاری کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کہ تمہاں گرفتار کر لیے جائیں گے، انہیں آسانی سے فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا، ان کی باتیں بالکل سچ تھیں، اب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی انہیں فائدہ نہیں دے گا. اب وہ وقت کہاں کہ ایمان لا کر اپنے کو بچا سکیں. ایمان تو وہی مقبول ہوگا جو موت سے پہلے اس دنیا میں نصیب ہو. آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب کو یقین ہو جائے گا. جب اصل تو جو ہے آپ کو تو جب ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. جب دنیا میں ایمان لانے کا وقت تھا تو انکار پر تلے ہوئے تھے اور ان باتوں کا جو اللہ کے پیغمبر نے انہیں بتایا رد کرتے تھے. جو ایمان اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے تھے اس کو رد کرتے تھے. جو بھی پیغمبر سارے پیغمبر جو لے کے آئے تھے ان کی دعوتوں کو رد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے. فاتر پیدا کرنے والا، اوریجنیٹر جو ہے آپ کے انگلش میں کہتے ہیں،
یہ اب صورت شروع ہو رہی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی لائق ہے جس کی تعریف کی جائے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، میسج دے کے بھیجنے والا، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، مختلف فرشتوں کے مختلف پر ہیں. وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کیا کرے اس کی ایک اصلی شکل میں دیکھے، اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں، 600 پر ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے. انسان جو ہے نا دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ابھی میری زندگی عمر ہی کیا ہوئی ہے سمجھ کے زندگی گزارتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں 70 سال جیوں گا، میری عمر اور بڑی ہوگی، چلو اب یہ تو کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے. رات میں توبہ، دن میں گناہ کرتا ہے، بولتا ہے رات میں توبہ کر لوں گا، رات میں گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کر لوں گا. کرتے کرتے انسان جو ہے دھوکے میں رہتا ہے کہ میری زندگی لمبی چلے گی. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب زندگی آ کے دبوچ لے، کب جو ہے نا آخری سانس ہماری آ جائے. اسی لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، خاص طور سے سونے سے پہلے تمام اذکار کو پڑھ کے، جس میں جو ہے اللہ سے معافی ہے، اللہ سے مغفرت کی امید کے ساتھ بندہ سوتا ہے. اور جو ہے یہ ہمیشہ ہم کو جاری رکھنا چاہیے، دھوکے میں نہ ہو کہ ہم زندگی بڑی ہوگی، میں تو ابھی جوان ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، یہ ہم کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے فالوورز کو، گروہ کو بلاتا ہے تاکہ دوزخ والوں میں ہوں. وہ تو چاہتا ہے کہ بھئی جیسے وہ جہنم میں جانے والا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے، ہم تو برباد ہوئے صنم، تمہیں بھی لے کے برباد کر دیں گے. جیسا بولتے ہیں نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. تو اسی طریقے سے وہ اسے تو پتا ہے کہ میں برباد ہوں، اور اس کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم کو بھٹکائے اور اللہ کے راستے سے ہٹا کے اس کے اپنے راستے پہ چلا کر جہنم تک پہنچائے. ہمیں جو ہے نا دین کے کام سے ہٹا کے ٹی وی اور دوسرے چیزوں میں، لغویات میں وقت گزارنے لگائے. قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر، احادیث کو سننا پڑھنا چھوڑ کر ہم کو جو ہے ناول اور دوسری چیزیں پڑھنے پہ لگا دے. تو اسی طریقے سے جو ہے کھیل کود میں، تماشے میں لگا دے کہ جو ہے ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. افمن زین له سوء عمله فراؤه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں، یعنی جو کام کر رہا ہو سمجھ رہا وہ میں تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ بچائے اس عذاب سے کہ بندہ جو ہے جو چیزیں کرتا تو سمجھتا ہے کہ یہ بہت میں نیک کام کر رہا ہوں بول کے سمجھتا. جیسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو درگاہوں پہ جو ہے جاتے ہیں، یا پھر وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں، چادریں پڑھاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، تو یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیک کام کر رہا ہوں میں، حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے وہاں کر رہے ہیں. ان کا جو پیسہ لگا ہے سب برباد ہے، اور وہ جو ہے نا گمراہ ہیں. اور یہ اعمال ان کو جو ہے نا
مزین کر کے اس کو خوبصورت بنا کے بتا رہے ہیں ان کو اعمال. شیطان بتا رہا ہے کہ بھئی یہ تم پیسے یہاں خرچ کریں گے تو یہ بہت اچھا کام ہے. اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ نہ کر لو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اللہ خوب جانتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں. آپ کو غمگین ہونے کی حاجت نہیں ہے. ان آیتوں میں نصیحت کی گئی ہے کہ چند نصیحتیں ہیں، 6 نصیحتیں یہاں پہ کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ذریعے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب حق ہیں، سچے ہیں، یقینی ہیں. ان کے خلاف میں دھوکہ ہی، اس کے خلاف جو جائیں گے آپ وہ صرف دھوکہ ہوگا اور بربادی ہوگی. اس سے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے جو وعدے آئے ہیں وہ سب جو ہے حق ہیں. دوسرے ایک کہ انسان کو دنیا زندگی کے دھوکے میں نہ پڑنے کی ہدایت کی گئی. اور دنیا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں منہمک ہو جانا، اس میں گھل مل جانا، اسی میں پڑ جانا اور پڑھ کر آخرت کو غافل کر دینا. یعنی نماز چھوٹ گئی آپ کی، قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، ساری چیزیں چھوٹ گئی، اور خالی دنیا کمانے میں، دنیا پکانے میں یا اور دوسرے چیزوں میں، گھر کو آراستہ کرنے میں زندگی گزر جا رہی. تو یہ جو ہے نا دھوکے کی زندگی ہے آپ کی، کہ آپ جو ہے نا دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں. تیسرے یہ کہ شیطان انسان کا پرانا دشمن ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے وسوسوں سے دھوکہ دے اور فریب دیتا ہے. لہٰذا ایک عقل مند انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور شیطان کے بہکانے میں ہرگز نہ آنا چاہیے. وہ بہکا کے جو ہے نا آپ کو گناہ اور معصیت اور اللہ کے نافرمانی پہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے اس کی باتوں میں آ کر. اگر اتفاقاً کوئی گناہ یا ہو جائے بھی تو کیا کرے، جلدی پشیمانی اور ندامت کے ساتھ سچی پکی توبہ کرے. چوتھی جو ہے، شیطان کو چونکہ اپنا انجام معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے جس کو ہو سکے وہ اپنے ساتھ لا لے، جتنے ہو سکے. وہی بولا نا میں نے، ہم تو ڈوبے ہیں سلم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. وہ تو جا رہا جہنم میں. اسی لیے شیطان کیا کرتا، سب کو جتنے ہو سکے ان کو جو ہے لگ جا کے ڈال دوں گا میرے ساتھ بول کے. بہت سے انسان برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو بھلائی سمجھتے ہیں، حق کو باطل، باطل کو حق، اور نفع کو نقصان، نقصان کو نفع سمجھنے لگتے ہیں. اور اچھے برے میں تمیز کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہتی. گویا یہ دل کی موت ہے، اور آدمی اس حال پر پہنچ جانا نہایت خطرناک ہے جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی، ہدایت بن جائے. گمراہی جو ہے کیا ہے، ہدایت بن جائے. پھر اس کا اپنی حماقت پر متنبہ ہونا اور کسی کی نصیحت کا اس پر اثر نہ ہونا. کوئی بھی کوئی نصیحت کر لے وہ اثر نہ ہونا، یہ بھی جو ہے آپ کی شیطان وہ روش پہ لا دیتا ہے. پانچویں یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آخرت میں انسان کی مغفرت اور عظیم اجر ہے. پانچواں کیا ہے، یہاں پہ بات بتائی گئی کہ اس میں ایمان اور عمل صالح، ایمان لانا پھر نیک عمل کرنا، تو ان کے لیے مغفرت ہے. چھٹے یہ کہ ضلالت حقیقت میں حق تعالیٰ جل شانہ کی مشیت کے تابع ہے. نیکی اور بدی، حق و باطل میں تمیز من جانب اللہ ہے. حق بدی اور نیکی اور بدی، حق اور باطل میں بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، جس کو چاہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازتے ہیں. جسے چاہے حق کی جو ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، تمیز بتا دیتے ہیں حق اور باطل کی. اور جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نیکی اور بدی کی تمیز بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ حق ہے، یہ نیکی ہے، یہ باطل ہے. اس لیے ہدایت کا طالب ہر کسی کو اللہ پاک ہی سے ہونا چاہیے. ہم کو کیا ہے، ہدایت مانگنا ہے. ہم سورہ فاتحہ میں کتنی دفعہ ہم اللہ کے سامنے ہدایت مانگتے ہیں. تو ہدایت اور صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہی رہنا ہے. اور اس کی تاکید خود حق تعالیٰ شانہ نے ہر اہل ایمان کو اس طرح کی ہے کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ہم کو ہدایت پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پہ پڑتا جس پر تیرا انعام ہوا، ایسوں کے راستے پہ نہ چلا جس پہ تیرا غضب ہوا، تو غصہ ہوا، تو ناراض ہوا، ایسوں پر نہ چلائے. ہم کتنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلدة ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور.
اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر، ان کی چالیں نابود ہو جانے والی ہیں، سب برباد ہونے والی ہیں۔ منکرین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ بولتے تھے کہ بھائی ارے مٹی ہو گئے، جل گئے، یہ کہاں سے اٹھے گا، پانی میں ڈوب گیا، ہو گیا، جل کے مر گیا، راکھ ہو گیا، یہ کیسے اٹھے گا۔ آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، یعنی پہلے ہوا چلتی ہے، پھر وہ بادل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ زمین جو گرمی کی شدت سے سوکھی پڑی تھی اور چاروں طرف مٹی اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور جہاں کھیتی، وہ سبزہ کچھ نہ تھا، وہ زمین یکایک لہلہاتی ہے، اٹھتی ہے، اس میں پودے لگ جاتے ہیں، اس میں خوشنما ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش، جیسے بارش ہوئے تو جیسے پودے اڑ جاتے ہیں، پلانٹس آ جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا کیا ہوگا، وہاں پہ عرش سے بارش ہوگی، اس سے جو مرے ہوں گے وہ سب پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو منکرین آخرت کو یہاں بتلایا گیا ہے کہ تم جو اس خیال میں ڈوبے ہوئے ہو کہ دنیا میں جو کچھ بھی منمانی کرتے رہیں، وہ وقت کبھی نہیں آنا کہ جب اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور ہونا ہے۔ جو بھی یہاں کرے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور نہیں ہونا ہے، سمجھتے تھے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قیامت و آخرت ضرور آنی ہے، جبکہ تمام اگلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ زندہ کر کے حاضر کر دیے جائیں گے، اور بالکل اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح ایک بارش ہوتی ہے تو مٹی جو ہے پانی بڑھنے کے بعد اس میں پلانٹس لہلہاتے ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، یعنی پیرس بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ پیدا کرتی ہے مگر اس کے علم سے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے سب، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سابغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ یہ اللہ کی نعمتیں یہاں گنوائی جا رہی ہیں کہ اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ تو میٹھا پانی ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھارا کڑوا ہے، اور سب سے تم کو تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ پانی میں سے جو ہے نا مچھلی نکلتے ہیں، بہت سارے قسم کے جانور ہے جسے کھاتے، شرمس کھاتے آپ، اور چیزیں ہیں، تو یہ جو ہے پانی سے نکلتے ہیں، اور زیور نکالتے ہیں، تم موتی اس میں سے نکلتے ہیں جسے تم پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتے ہوئے چلی آتی ہے، تیرتے ہوئے آتی ہے پانی میں، تاکہ تم کے اس کے فضل سے تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ یہ دیکھو پورا شپ سے ہوتا ہے، دنیا میں سب سے بڑا جو ہے سامان ادھر سے ادھر جو ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا، یہ ذریعہ ہے پانی پہ ہونے کا، سب سے زیادہ وہیں پہ ہوتی ہے آپ کے پورا ٹرانسپورٹیشن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اتنے بڑے کیا بولتے ہیں آپ کے بلڈنگوں کی طرح وہ ہوتے ہیں، شپس ہوتے ہیں جس پہ جو ہے وہ سمندر میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک
والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک جو ہے نا اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے، وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ قطمیر اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ اگر کھجور کو کھولیں تو اندر گٹلی ہوتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک پتلی پرت رہتی ہے، باریک جھلی رہتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا مالک نہیں ہے کوئی اس کے بنانے کے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اگر سن بھی لیں تو تمہارے لیے کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے تمہارے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کسی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ساری چیزوں کے، جو تم شرک کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، تو یہ جو ہے کچھ بنا بھی نہیں سکتے تم ان کو، کیوں اللہ کے مساوی سمجھتے، اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزاوار ہے، حمد و ثنا کے لائق وہی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لا دے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے یہ، ہم سب کو برباد کر دے، ختم کر دے ایک ہی دن میں، اور پھر کوئی نئی قوم پیدا کر دے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کن فیکون والی بات ہے۔ وما ذلك على الله بعزیز، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ ماں بیٹے کا بیٹا، نہ ماں کا بیوی، نہ شوہر کا شوہر، نہ بیوی کا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ خرابت دار ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کا شوہر ہو، چاہے آپ کے والد ہو، چاہے آپ کی والدہ ہو، آپ کا یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں کچھ نہیں سنا سکتے، تم جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں سنا سکتا۔ ان انت الا نذیر، تم تو صرف ڈرانے والے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جا رہا ہے کہ آپ ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُورِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے کتابیں لے کر، روشن کتابیں لے کر آتے رہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا ان کے لیے۔ وہ جو ہے جھٹلاتے تھے پیغمبروں کو اور میری نافرمانی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا ان کے ساتھ۔
یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سن سکتے ہیں یا نہیں، اس مسئلے میں جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر کے فرزند تھے، وہ جو ہے مانتے تھے کہ میت جو ہے قبر میں جو تدفین ہے اللہ چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں، اور حضرت مومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نفی کرتی ہیں۔ اس لیے دوسرے صحابہ اس میں دو ڈسٹریبیوٹ ہیں کہ دونوں طرف بھی ہے، لوگ مانتے ہیں کہ سنتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا مختلف قرآن کی آیتوں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے اموات کے موقع دے سکتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سما اموات کے قائل ہیں۔ ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی خبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح کو واپس بھیجتے ہیں وہ مردے کو، تاکہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردے مسلمان بھائی کی خبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں جو ہے نا اس سے ملتا ہے کہ یہ حدیث سے بھی ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں کیا بولتے ہیں آپ کے مردے جو ہے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو اس میں دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، جو لمبی دعا ہے اس میں بھی سلام کا ذکر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ پہنچاتے ہیں۔ جب یہ حدیث میں بھی ہے تو اس میں مختلف رائے ہے، دو رائے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے، ہمارے علماء جو ہے اس رائے پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ سنتے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپا کے بھی دیتے ہیں، یا کبھی اعلان ہوا کہ بھئی پیسے دو اللہ کے راستے میں تو کھلا بھی دیتے ہیں، نام بھی لکھاتے ہیں، یہ بھی اجازت ہے، یعنی آپ چھپ کے بھی دیں، ہاتھ کسی کو نہ دے کے، یا پھر جو ہے کھل کے بھی دیں، جہاں پہ نام لکھ رہے ہیں تو وہاں بھی دیں، تاکہ جو دوسروں کو ملے کہ میں بھی دوں بھائی، یہ بھی دیا میں بھی دینا، ان کو ترغیب ہو اس کے لیے۔ وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کیونکہ اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ اللہ کیا رکھے گا، وہ ہم کو اس سے زیادہ دے گا اگر ہم اس کے راستے میں دیں۔ وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے، سبحان اللہ، اللہ قدردان ہے ہماری چیزوں کا۔ ہم چھوٹی چیز دیتے ہیں اس کو بہت بڑا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو کیا کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں بلند عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق تعالیٰ سبحانہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم ایک بڑی کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بعض مشائخین سے نقل کرتے ہیں کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک سورت جیسا میں انا اعطینہ شروع کیا کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو، سبحان اللہ۔ اور دوسرا شخص ایک سورہ شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ ہم کو بچائے اس سے۔ اور بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، مثلا قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے، یعنی وہ خود پڑھ رہا اپنے اوپر جو ہے نا لعنت کر رہا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ 3 چیزیں، کون سی 3 چیزیں؟ ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، دوسری چیز امانت، تیسری چیز رشتہ داری، جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھے کو جوڑا اللہ اس کی رحمت سے ملا دے۔
اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ حدیث کی شارحین نے لکھا ہے کہ ان تین چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود کا کمال قرب ہے، یعنی کہ بہت اس کا قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ اور قرآن پاک کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، صحیح طریقے سے پڑھا، صحیح دل سے پڑھا، پورا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق میں کلام پاک سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجے بلند کرائے گا، اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیے، تو حق تعالی شانو کیا کریں گے؟ اس کو تاج عطا فرمائیں گے، سر کا کراؤن دیں گے۔ پھر اور زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی شانو کیا کریں گے؟ ایک جوڑا پہننے کے لیے فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ پھر درخواست کرے گا، قرآن کر رہا ہے، یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق تعالی شانو اس شخص سے راضی ہو انصار کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے، ان سے قرآن کریم مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ اس رعایت اور حق کی ادائیگی نہیں کرنے والے پہ جو ہے نا اللہ پھر جو ہے وہ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ۔ الغرض اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی کیا ہے صفات دیکھیے، ایک تلاوت کرنے والے، دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ خصوصیت و اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی، پانچوں فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دنیا میں رزق و مال دے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ گویا تین خصوصیت میں جو ہے سارے ہی دین کا ٹوٹل احاطہ ہو گیا ہے اس میں دین کا۔ قرآن علم و عمل، یعنی قرآن کیا ہے؟ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، بدنی عبادات، مالی عبادات۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس کتاب کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نیز بدنی اور مالی عبادات بجا لاتے ہیں۔ بدن سے جو عبادت نماز ہے، مالی عبادت جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی زبردست تجارت، سوداگری ہے، بیوپاری ہے، بزنس ہے کہ امیدوار ہیں کہ جس میں خسارے اور کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خسارے کا اندیشہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس سودے کا خریدار کوئی مخلوق میں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو خریدیں گے ہم سے تو اس کا بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک تلاوت قرآن جو تمام اذکار و عبادات کا نافلہ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت کا گویا یہاں پہ ایک اچھا واقعہ ہے تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں نے 99 ٹائمز میں نے خواب میں دیکھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اب کی 100ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھوں گا تو کیا کروں گا؟ دیکھوں گا تو معلوم کروں گا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے، اللہ کے قریب پہنچنے کا راستہ سب سے زیادہ کون سا ہے۔ یہ 100ویں بار جب خواب ہوگا تو میں پوچھوں گا، یعنی میں اللہ کے قریب کیسے ہوں گا، آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، اس میں سے سب سے افضل کون سی چیز ہے۔ چنانچہ جب 100ویں مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے 4 بڑے امام ہیں فقہ کے، احمد حنبل بھی جو ہے بڑے امام ہیں، تو امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں جیسے ہم نے اپنی کلاسوں میں پڑھا ہے، اور دوسرے جو ہے مالک ہیں، تیسرے احمد بن حنبل ہیں، اور جو شافعی ہیں تیسرے، چوتھے احمد بن حنبل ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو یہی دریافت کیا کہ یا رب وہ کون سی چیز سب سے افضل ہے جس سے میں مقربین آپ کے قریب میں قربت حاصل ہو جائے، آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تلاوت قرآن، یعنی میرے کلام قرآن کا پڑھنا۔ اس پر امام صاحب نے عرض کیا فہم اور بلا فہم، یعنی مطلب معنی سمجھ کر پڑھنا یا بغیر مطلب کے معنی سمجھے پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بفہم اور بلا فہم، یعنی معنی سمجھ کر ہو یا بلا معنی سمجھنے سے ہو، دونوں طرح موجب قرب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نہیں سمجھ کے پڑھنے والا بھی اللہ کے قریب ہونے والا ہے، بشرطے کہ وہ تلاوت کنٹینیوس کرے، روزانہ کرے۔ آخرت کی کامیاب تجارت کے لیے پہلی چیز تلاوت قرآن بتلائی گئی، دوسری نماز کی درستگی اور پابندگی۔ ٹھیک نماز پڑھنا جیسے پڑھنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے،
آج سکون سے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، جو پڑھ رہے ہیں ہم پہلی بار پچھلے کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اسے سیکھنے کی کوشش کرنا، تو وہ نماز ہے آپ کی۔ فرائض پڑھنا جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کا ستون ہے۔ تیسرے، ظاہر اور پوشیدہ طور پر بتا کر یا چھپا کر جو ہے خیرات کرنا، جس میں تمام مالی عبادتیں آ گئی۔ جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت میں آخرت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خسارہ نہیں کرے گا ان کا۔ کلاس ٹائم بڑھ رہا ہے، کلاس کو میں اگر آپ لوگ کلاس کو روک دیں یہیں پہ انشاءاللہ، تو پھر کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے کل بھی ہماری کلاس انشاءاللہ ہوگی، تو اس میں جو ہے محرم کا روزے کے بارے میں ہے، میری شاید پوسٹ بھی کیے ہیں، میں جو ویڈیو بنایا تھا اس میں ڈیٹیل تو ہے، تو ہم کوشش کریں کہ 8 یا 9 یا 9 10 11 9 10 یا 10 11 2 روزے رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک روزہ جو ہے آپ کا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔ بہت آسان ذریعہ ہے، تھوڑی سی مشقت اگر گرمی کی وجہ سے ہو بھی جائے تو برداشت کریں، اللہ کی مدد کو مانگیں، اللہ مدد کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا روزہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تو ایک روزہ رہنا ہے۔ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک روزہ، کیونکہ یہود رہتے ہیں، صحابہ نے آپ کو بتایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں گے، یا 9 10 یا 10 11، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمت کر لے تو 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھ لے، اگر نہ ہو سکتا ہو، کوئی اور وجوہات ہوں، تو کم سے کم 10 کا روزہ ضرور رکھ لیں، تاکہ جو ہے اسے اپنے 1 سال کے گناہ معاف کرنے کا یہ آسان ذریعہ مل جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر معاملے میں یہود و نصارہ سے مخالفت کرتے تھے، ایون جو ہے عبادت میں بھی آپ نہیں پسند فرماتے تھے کہ ان کی طرح ہماری عبادت ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کتنے چیزیں یہود و نصارہ کی کر رہے ہیں، ان کے کھان پان، ان کے رہن سہن، ان کے چیزوں کو ہم کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اسوہ حسنہ بنا کر ہماری زندگی میں شامل فرمائے، اور ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہماری زندگی میں کو شامل ہونا آسان فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے پاس جو ہے دونوں انگلیوں کے بیچ میں سارے انسانوں کے قلوب ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی دین پر پھیر دیجئے، دین پر ثابت قدم فرما لیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اور اس محبت کا اثر ہمارے جسم پر بھی عطا فرمائیے، تاکہ ہمارے جو اعمال جو جسموں سے نکلیں وہ میرے نبی کو خوش کرنے والے اور آپ کو خوش کرنے والے اعمال بن جائے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ ہم نے اپنی زندگی جو اتنی گزاری ہے بہت غفلت میں گزاری ہے، اب ہمیں جو ہے یہاں سے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے اور تیری رضا پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی ہم کو سعادت نصیب فرما۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم ہو تو اپنے رحم سے ہمیں سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔